من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون الذی لا يدرکه بعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وخلق الانسان بلطفه وابتدى بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانام ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین سیما ابن امہ علی علیہ السلام الذی نصبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام جازم اعناق النواسب اللئام وواضع علوم الادب لحفظ الکلام الذی ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پر محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ پیش کی اس کا ترجمہ ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ ہمارے امر سے ہدایت کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو وحی کر دی ہے فعل خیرات کی، اقامہ صلاۃ کی، ایتاء زکوٰۃ کی، اور یہ اس لیے کیا کہ کانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عابد بندے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس امام سے متعلق مجلس یا محفل ہوتی ہے، پوری مجلس یا پوری محفل تقریر اسی امام کے متعلق اور اس امام کی تاریخ پیش کرتا ہوں عام طور پہ۔ ماشاءاللہ۔ اور آج چونکہ 8ویں امام کی مجلس ہے، لہٰذا میں عادت کے برخلاف، عزیزان محترم، عادت تو یہ ہے کہ اسی امام کا ذکر کیا جائے، مگر آج مجبوری کے تحت میں امام کا تفصیلی ذکر نہیں کر پاؤں گا،
کیونکہ ہم نے اس خمس مجالس کے لیے ایک منفرد ٹاپک کا انتخاب کیا ہے اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 5 دنوں میں شرح خطبہ سجادیہ پیش کرنی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. مگر کوشش ضرور رہے گی کہ فضائل کے مرحلے میں بھی اور مصائب کے مرحلے میں بھی جتنا ممکن ہو سکے 8ویں امام کا ذکر کیا جائے. اور وعدہ رہا کبھی الگ سے کسی موقع پہ رہا، چاہے امام کے ولادت کے موقع پہ یا شہادت کے موقع پر، جب میرے پاؤں میں خمسے یا عشرے کے موضوع کی زنجیر نہ ہوگی اس وقت میں آزادانہ طور پہ پوری تقریر 8 امام کے سلسلے سے آپ کی خدمت پیش کروں گا. انشاءاللہ. لیکن فی الحال یہ عرض کر دوں، جو لوگ شوقین ہیں اور اگر ہمارے ہی منہ سے سننا چاہتے ہیں تو مجلس کے انداز میں نہیں، لیکن ایک درس اور لیکچر کے عنوان سے سفینۃ النجات ٹرسٹ پہ جا کے یا میرے نام سے علامہ شریف حسینی آفیشیل کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو امام رضا علیہ السلام کی پوری ہسٹری 10 لیکچر پر مشتمل وہ موجود ہے، آپ کو مل جائے گی. پیدائش سے لے کر کے شہادت تک کی پوری تاریخ امام رضا کی، سارے اماموں کی تاریخ میں نے پیش کی ہے. ہمارے لیکچرز جاننے والے جانتے ہیں، تقریباً 1200 دروس ہمارے، مجلسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجلسیں تو مختلف چینلوں میں دنیا کے الگ الگ گوشوں میں، یہ آپ کا IMA کا جو چینل ہے اس پہ بھی مل جائے گی. مجلسیں نہیں، ہمارے لیکچرز اسلامک دروس، تقریباً 1200 دروس مختلف موضوعات پر، جس میں من جملہ تقریباً 60-70 دروس اسلامک ہسٹری کے، اس میں سے 8-10 درس امام رضا علیہ السلام کے موجود ہیں. آپ لوگ سن سکتے ہیں اگر کوئی سننا چاہے تو. لیکن آج میری مجبوری ہے کہ مجھے وعدہ پورا کرنا ہے. میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ خطبہ سجادیہ آپ کے حوالے کرنا ہے. بہت تیزی سے متن خطبہ سجادیہ تک آج پہنچنے کی کوشش کروں گا. میں کل آپ کی خدمت میں حالات پیش کر رہا تھا کہ حالانکہ آج سیٹرڈے ہے اور میں نے امید کی تھی کہ شاید کچھ مومنین کی تعداد بڑھ جائے گی آج، اب وہ گھروں کی مجلس کر کے تھکے ہوئے ہیں یا کسی اور وجہ سے، اور بہرحال مگر میرا مزاج یہ ہے، آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ مجمع کی تعداد اور کوانٹٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو نہیں کرتا ہوں، بلکہ مجمع کی کوالٹی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں اس میں سے ہر فرد پوری مجلس کا ایک مجمع ہے. کم سے کم اس جملے پہ آپ لوگ اپنے لیے صلوات پڑھ دیجیے. آپ کی تعریف میں اس سے بہتر جملہ خطیب کیا کہے گا کہ ہر فرد پورا مجمع ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. عزیزان گرامی، کل 8ویں بھائی سڈنی میں آسٹریلیا میں پورے ملک میں جہاں بھی کہیں مجلس پڑھوں، مگر میرا گھر تو آئی میں رہے گا، اس لیے کہ میرے لیے آسٹریلیا کا دروازہ جو کھلا ہے وہ اس سینٹر کے ذریعے کھلا ہے. یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے. بہرحال تو آپ چاہے یہی سمجھ لیجئے، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں کہ اپنے گھر کی تعریف کر رہے ہیں، مومیاں مٹھو بن رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. ایک بار صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. آج خدا کے فضل سے آپ کے اس ملک میں 10 مقامات پر، زیادہ تر بڑے سینٹرز میں، بہت سی جگہوں پہ مجلس پڑھ چکا ہوں اور پڑھ رہا ہوں مسلسل. لیکن بہرحال جو سماعتیں جن سے میں روبرو ہوں ان کے سامنے، ان سے روبرو ہو کے گفتگو کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے. ہر جگہ کا مجمع اپنے اعتبار سے اچھا، حسین اور خوبصورت ہوتا ہے، مگر آپ کے اوپر بڑا بھروسہ کرتے ہوئے میں نے ایک ٹاپک چھیڑا ہے، اسے مکمل کرنے کی کوشش ہوگی. کل میں نے ایک تاریخی خاکہ پیش کیا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا، کہ امام نے کس ماحول میں تبلیغ کی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سارے امام مشکل دور سے گزرے، 12 کے 12 بلکہ ابھی یہ کہوں گا کہ 11 کے 11 اماموں نے جو تبلیغ کی ہے وہ سخت ترین حالات میں، بدترین حالات میں، ہر دور میں کسی بھی امام کو تبلیغ کے لیے اچھا زمانہ نہیں ملا، لیکن سارے اماموں میں سخت ترین اور بدترین مشکل ترین دور جو تھا وہ چوتھے امام کا تھا. اس کی کچھ دلیلیں کل پیش کر چکا ہوں. اور میں واقع حرہ تک آپ کی خدمت پہنچا تھا، اور واقع حرہ میں نے بتایا کہ جب ابن زیاد نے مدینے پہ حملہ کرنے سے منع کر دیا کہ حسین کا قتل ہی بہت بڑا جرم ہے، ابھی اس سے میں نکل نہیں پایا ہوں.
اب مدینے پہ حملہ کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، کسی اور کو تو منتخب کر لے. تو اس نے مسلم بن عقبہ نامی بڈھے کھوسٹ کو، جو سوسائٹی سے سماج سے کٹ چکا تھا، مترا نہیں تھا، ایک سائڈ میں پڑ گیا تھا وہ نام، اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اسے کمانڈر بنا کر کے، گورنر بنا کر کے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور مدینے پہ حملہ کروایا 3 دن تک. اور عزیزان گرامی، جب مسلم بن عقبہ نے امام سجاد کو بلوایا ہے اور جب اس کا قبضہ ہو گیا مدینے پہ، تو چوتھے امام پہنچتے ہیں. میں جتنی باتیں بھی ممبر سے کرتا ہوں، صرف اور صرف تاریخ پہ نظر رکھنے کے بعد، ایک تاریخی طالب علم کے عنوان سے، ایک خطیب ممبر حسینی کے عنوان سے اور خادم در زہرا کے عنوان سے گفتگو کرتا ہوں. کسی ملک کے، کسی شہر کے، کسی ذات کے بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو ذہن میں رکھ کے گفتگو نہیں کرتا ہوں. یہ پہلے کلیئر کر دوں. جو حقائق مجھے پتا ہے وہ بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی محقق کی نظر کچھ اور ہو، اس کا بھی اپنا نظریہ ہے، وہ قابل احترام ہے. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں نے جو خود پڑھا ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا میری بات کو صرف میری گفتگو کے پیرائے میں دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. عزیزان محترم، آج کی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ خطبہ اور علماء کے جملوں کو عزیزان محترم چھوٹی چھوٹی کلپ کو لے کر کے فلاں فلاں کے خلاف چلانے کی کوششیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ آنے والا ہر عالم مقصد حسینی کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک نظریہ وہ ہو جس سے آپ اتفاق کرتے ہو سکتا ہے کوئی ایک نظریہ ہو جس سے آپ اتفاق رکھتے ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن یہاں سے بولنے والا عالم کسی دوسرے عالم کے خلاف نہیں بولتا، اس لیے کہ یہ علماء یا خطباء اور خادمین در زہرا پہ تبرہ کا مرکز نہیں ہے، دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کا مرکز ہے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. مجھے نہیں معلوم کہاں تک میری بات پہنچی. عزیزان گرامی، اب میری تھوڑی سی وضاحت کے بعد میری باتوں کو سنیے گا، بہت توجہ چاہوں گا. جب مسلم ابن عقبہ نے بلایا چوتھے امام کو اور چوتھے امام گئے، تو عزیزو چوتھے امام نے اس کے سامنے شیر نے شیر کے بیٹے کی طرح باتیں کی. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، شیرانہ انداز میں علی کے لہجے میں گفتگو کی. عزیزان گرامی، یہ پورا خاندان شیر خدا ہے، بزدلوں کا خاندان نہیں ہے، یہ ڈرنے والوں کا خاندان نہیں ہے یہ. چنانچہ مسلم ابن عقبہ نے پہلے تو اپنے پاس بلایا، مگر امام کے لہجے اور انداز گفتگو پہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے مدینے میں گورنر بنا کے بھیجتے ہوئے اگر یزید نے تاکید نہ کی ہوتی کہ سجاد کو ٹچ نہ کرنا، سجاد سے، علی بن الحسین سے تم واسطہ نہ رکھنا، مدینے میں سب کو تم بیعت کے لیے مجبور کرنا، سب کے اوپر جو چاہنا تم ظلم کرنا، اور 3 دن میں نے کلرز کیا تھا، حلال کر دیے تھے، اور کیا اس نے ظلم کیا، کیا زیادتی کی ہے. حد یہ ہے کہ بعد میں یزید کی جو بیعت لی ہے نا مسلم ابن عقبہ نے، جا کے تاریخ پڑھیے گا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھنے والا مجمع تاریخ پڑھ کے آتا ہے یا تاریخ ذہن میں رکھ کے آتا ہے، تبھی میری بات کو سمجھتا ہے. عزیزان گرامی، یزید کے لیے جو بیعت لی ہے، ہاتھوں پہ بیعت نہیں لی ہے. اور عزیزان گرامی، جو یزید کی بیعت لی ہے نا، عزیزان محترم، غلامی کے عنوان سے بیعت لی ہے. یزید کی بیعت جو لی ہے مسلم بن عقبہ نے، غلامی کے عنوان سے لی ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یزید کے غلام ہیں. جب حسین یزید کی بیعت کے خلاف عزیزان گرامی قیام کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، اور آج اسی یزید کی بعنوان غلام بیعت کی ہے. جا کے پڑھیے گا، مجھ سے بحث بعد میں کیجیے گا. میں نے کل تو کہہ دیا کہ جو ہم سے بحث کرنا چاہے، نہیں علمی گفتگو کرنا چاہے، حاضر ہوں، مگر مجھ سے بحث کرنے سے پہلے جا کے اسٹڈی کیجیے گا، کچھ مطالعہ کر کے ہوم ورک کر کے آئیے گا، دیکھیے گا کتابوں میں ہے یا نہیں ہے یہ، اور نہ ملے تو میں آپ کو ریفرنسز دوں گا. عزیزان محترم، یزید کی بیعت لی ہے مسلم بن عقبہ نے، اور بعنوان غلامی کی شرط پہ اپنے کو یزید کے سامنے بیچتے ہوئے ان حجاز والوں نے مسلم بن عقبہ کے سامنے بیعت کی ہے. اتنا گر گئے یہ لوگ. مگر امام سجاد سے وہ کہتا ہے کہ اگر یزید نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو پھر میں آپ کو اپنے سامنے اس طریقے سے
जुर्अत कलाम की हिम्मत और मोहलत न देता। ये बोलता है। अज़ान ग्रामी, खुद यजीद ने जब मुस्लिम को भेजा था तो मना कर दिया था कि बस एक हुसैन का कत्ल काफी है। अभी उसी के शर से अपने को उभरता हुआ महसूस नहीं कर पा रहा था, उसकी जो परेशानी थी जो होती। कहा नहीं, हुसैन के बेटे को टच न करना। अज़ीज़ान मोहतरम, अब यहां पर कुछ मुअर्रिखीन ने मिन जुमला इब्न खल्दून, खल्दून भी कहते हैं, खल्दून भी कहते हैं, इब्न खल्दून ने किताब लिखी है, तारीख इब्न खल्दून के नाम से मशहूर है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। मुकदमा इब्न खल्दून है, मगर ऐसा मुकदमा लिख दिया मारकतुल आरा, जबरदस्त, वो तारीख इब्न खल्दून के नाम से मशहूर है। 9 जिल्दों में मुश्तमिल उसका मुकदमा है, जो हमारे और आपके मुल्कों में, पाकिस्तान से मैंने खुद खरीदा, कराची से, लाहौर से भी छपी हुई है किताब। 9 जिल्दों में मुकदमा इब्न खल्दून छपा है, जो तारीख इब्न खल्दून के नाम से मशहूर है। उसमें भी इसने वाक़या लिखा और कहा कि सज्जाद, बैत का तस्करा तो खैर नहीं किया उसने, मगर यह कहा कि लिखा कि डर गए थे, इसलिए जंग में शामिल नहीं हुए यजीद के खिलाफ। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं इसका जवाब दे दूं फिर डर पे आता हूं। कल किसी ने पूछा भी था, इमाम सज्जाद, जब यह क़याम यजीद के खिलाफ हो रहा था तो इमाम सज्जाद यजीद के खिलाफ होने वाले क़याम में शामिल क्यों ना हुए? जो वाक़या हर्रा मैंने कल पेश किया आपके सामने, क्यों नहीं खड़े हुए? अज़ीज़ान ग्रामी, उसकी वजह यह है, आपने सुना है ना कि छठे इमाम के सामने जब खत आया था अबू मुस्लिम खुरासानी का, ये खुलफाए बनी अब्बास कौन थे? रसूलुल्लाह के एक चचा थे जिनका नाम था अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। जनाब अब्बास की नस्ल से थे खुलफाए बनी अब्बास। बनी अब्बास की सन 132 हिजरी में 132 हिजरी में हुकूमत आई है। 132 हिजरी में बनी उमैया का आखिरी हाकिम मरवान हिमार, हिमार कहते हैं गधा, हिमारी गधा, मरवान हिमार मारा जाता है। और मरवान हिमार की जगह पर बनी अब्बास का पहला हाकिम अबुल अब्बास सफ़ा तख्त नशीन होता है, और दूसरा हाकिम मंसूर दवानकी, जो छठे इमाम का कातिल है। तो जब बनी उमैया की हुकूमत सन 132 हिजरी में सरनिगू हुई है, यह जमाना अज़ीज़ान ग्रामी छठे इमाम की इमामत का है, क्योंकि 5वें इमाम की इमामत का दौर 95 से लेके 114 हिजरी तक है, और 114 हिजरी में 5वें इमाम दुनिया से रुखसत होते हैं। 114 से लेके 148 तक 34 साल, 34 ईयर्स, ये हमारे छठे इमाम की इमामत का दौर है। इसी जमाने में 114 से 148 के बीच में आता है 132 132 में बनी उमैया की हुकूमत खत्म होती है, बनी अब्बास की हुकूमत आती है। और बनी अब्बास की जो हुकूमत आती है ना अज़ीज़ान ग्रामी, बनी अब्बास की हुकूमत जो आई है वो हुसैन के नाम पे आई है, अहले बैत के नाम पे आई है। इन्होंने नारा बुलंद किया था, या लसारातिल हुसैन। मैं बात को बात से रिलेट कर रहा हूं, काश अहम गोशा सब तक पहुंच जाए। या लसारातिल हुसैन, हुसैन के खून का बदला लेना है। इस टाइटल के तहत, इस उन्वान के तहत, इस नारे के तहत उन्होंने बगावत की थी यजीद के खिलाफ, सॉरी बनी उमैया के खिलाफ। अज़ीज़ान ग्रामी, अब हुआ यह कि जब बनी अब्बास की हुकूमत आ रही थी ना, उस वक्त बनी अब्बास ये चाह रहे, अच्छा खुरासान से जो ईरानी थे, जो खुरासानी थे, वो इमाम के चाहने वाले थे। अज़ीज़ान ग्रामी, बहुत से लोग, कुछ लोग बहुत से दावा करने वाले थे, कुछ लोग वाकई चाहने वाले थे। अबू मुस्लिम खुरासानी इस नहज़त और इस इनकलाब को, मूवमेंट को लीड कर रहा था। इस मूवमेंट को अबू मुस्लिम खुरासानी खुरासान से और हिजाज से, अरब से अबुल अब्बास सफ़ा वगैरह इसकी सरबराही कर रहे थे। अबू मुस्लिम खुरासानी का जब खत आता है छठे इमाम के पास कि हम क़याम आपकी मोहब्बत में कर रहे हैं और आप क़याम में हमारा साथ दीजिए, और जब वो लेटर आता है तो जो कासिद जो लेटर लेकर के आया था उसके सामने शमा जल रही थी, चिराग जल रहा था, इमाम ने खत को जला दिया, आग में डाल दिया। जब खत जल गया तो उस कासिद ने पूछा कि खत का जवाब क्या लेके जाएं। इमाम ने कहा, मेरे इस अमल को बता दो कि जवाब वो खुद समझ जाएंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू मुस्लिम खुरासानी का और अबुल अब्बास सफ़ा का और अब्बासियों का साथ क्यों नहीं दिया? उसकी वजह जानते हैं? अज़ो, वो इमाम ही नहीं है जो सिर्फ जाहिर पे नजर रखे, इमाम वो है जो दिलों के हाल से बाखबर होता है।
نیتوں سے باخبر ہوتا ہے. لہذا امام نے اپنے چاہنے والوں سے اپنے قریبیوں سے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے, یہ صرف ہمارے نام کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہمارے عاشق نہیں ہیں. اور یہی ہوا, امام کی بات صحیح ثابت ہوئی. بنی امیہ نے 5 اماموں کو شہید کیا تھا, بنی عباس نے 6 اماموں کو مارا ہے, قتل کیا ہے. تو جس مقصد کے تحت, کیونکہ قیام باطل کے خلاف ہو رہا تھا, میں کچھ کہہ رہا ہوں, بنی امیہ کے خلاف قیام ہو رہا تھا, مگر جو قیام کرنے والے تھے وہ بھی باطل پہ تھے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, ان کی نیتوں میں بھی کھوٹ تھا, لہذا چھٹے امام نے ساتھ نہیں دیا. یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ جب یزید کے خلاف مدینے میں قیام ہو رہا تو سجاد کیوں نہیں کھڑے ہوئے, عزیزان گرامی, یہ یزید کی حمایت میں سجاد نہیں بیٹھے تھے, سجاد جانتے تھے ادھر بھی باطل ہے ادھر بھی باطل ہے. سلامت رہا حضرات. کیونکہ امام قیام کرنے والوں کی نیتوں سے واقف تھے, لہذا باطل کا ساتھ نہیں دیا امام نے. یہ نہیں کہ باطل کے خلاف بولے نہیں, اس کو پلٹ کے ایسے کہیے کہ باطل کا ساتھ نہیں دیا. دونوں طرف باطل ہے نا, تو باطل کے خلاف خاموش رہے, یہ نہیں باطل کے خلاف بولے نہیں. اور عزیزان گرامی, ایک مسئلہ کچھ علماء تحریر کرتے ہیں یہ بھی تھی کہ اگر اس قیام میں امام شامل ہو جاتے تو جو بچے کچھ شیعہ تھے وہ سب ختم ہو جاتے, سب ختم ہو جاتے. اپنے شیعوں کی حفاظت منظور تھی. اور دھیرے دھیرے میں نے اشارہ کیا کل, کبھی غلاموں خرید کے, کبھی عبادتوں کے ذریعے, کبھی دعاؤں کے ذریعے, کبھی آنسوؤں کے ذریعے سے شیعت کی تبلیغ کر رہے تھے. عزیزان محترم, تو ابن خلدون نے یہ تو نہیں لکھا کہ بیعت کی, مگر یہ لکھا ڈر گئے تھے. اب میں ذرا فضائل کی وادی میں آپ لے کے آؤں آپ کو. یہ ڈر گئے تھے وہ کہہ سکتا ہے جس کی تاریخ سجاد پہ نظر نہ ہو. دیکھیں, جب مومنین کی تعداد کم ہوتی ہے تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بڑی محنت سے گفتگو کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں, آپ پہ بڑا بھروسہ ہے. اپنی تھکان مٹا دیجئے گا, مجلسیں کر کے اگر آئے ہوں گے عزیزان گرامی, تو میں بھی ابھی 1.25 گھنٹہ مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں. عزیزان محترم, میں جس محنت سے گفتگو کر رہا ہوں, ایک ایک فرد اپنی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو محسوس کرے گا, اور تسبیح سبحان اللہ کا ثواب بھی لیتا جائے گا. توجہ چاہ رہا ہوں, تو مجھے اچھا لگے گا. عزیزان گرامی, وہ کہے کہ سجاد ڈر گئے تھے مسلم ابن عقبہ سے, اس لیے خاموش رہے کہ اس نے سجاد کی تاریخ پہ نظر نہ رکھی ہو. ارے مسلم سے کیا ڈریں گے, یہ یزید نہیں ہے, یہ یزید کا نمائندہ ہے. یہاں تو سجاد اپنے پیروں سے چل کے آئے تھے, جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے حاکم کے سامنے نہ ڈرے. بہت شکریہ, سلامت رہیں. ماشاءاللہ محترم سماعتیں ہمارے ہمراہ آ گئی. جیسے میں پڑھوں گا 40-45 منٹ تک, ویسے ہی آپ میرے ساتھ چلیں گے جیسے بھی چلے ہیں. جزاک اللہ. تو گفتگو کا حق ادا ہوگا. جب یزید کے سامنے زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہ ڈرے تو اس کے سامنے کیا ڈریں گے. عزیزان گرامی, یزید کی حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سجاد باتیں کر رہے تھے, تو اس کے سامنے کیا خوف زدہ ہوں گے. عزیزان محترم, کیا بھول گئے وہ منظر جب بھرا ہوا دربار تھا, یزید نے امام سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھا تھا, اور امام سجاد جب دربار میں پہنچتے ہیں, دربار میں عزیزان گرامی امام سجاد کے ساتھ ماں اور بہنیں بھی بے مکنو چادر ہیں. عزیزوں, مظلومیت کی انتہا ہے, اور چاروں طرف یزیدی سپاہی ہیں, یزیدی لشکر ہے, یزیدی فوج ہے, یزیدی عمائدین حکومت ہیں. یہ تو قیدی ہے نا. اس ماحول میں بھی جب امام سجاد میں ممبر مسجد بنی امیہ سے یزید کے پیڑ خطیب کو, درباری خطیب کو اہل بیت کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا, سنو, شیر کا بیٹا جانتا ہے کہاں ہمیں دہاڑنا ہے. غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی, جب امام سجاد نے درباری خطیب کو بکواس کرتے ہوئے دیکھا, ممبر سے بول رہا تھا اہل بیت کے خلاف, تو امام سجاد نے نیچے سے بیٹھے بیٹھے خطیب کو, ابن خلدون اور اس کے ماننے والے, اور افسوس یہ ہے کہ 2-4 شیعوں میں بھی پیدا ہونے لگے ہیں, یہ سب سنیں اور دیکھیں کہ سجاد ڈرے تھے, سجاد خوف زدہ تھے. ارے تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے بہادر کو سجاد کہتے ہیں.
غور کیجئے گا، سجاد کیسے جری کا نام ہے. امام سجاد نے یزیدی فوج کے سامنے، یزیدی دربار میں، اب میں پیش کر چکا ہوں کل کتنا بڑا سفاک تھا یزید. عزیزان گرامی، اس کے سامنے امام نے پیڈ خطیب کو، درباری خطیب کو خطاب کرتے ہوئے نیچے سے آواز دی، ویلک ایھا الخاطب لقد اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. وائے ہو تجھ پر، لعنت ہو تجھ پر اے خاطب، اے بولنے والے، تو نے بندوں کی رضا کے لیے اللہ کے غضب کو خرید لیا. لقد بوأت مقعدک فی النار، تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں قرار دیا ہے. جملہ سننا، یزید کے حاکم کے دربار میں حاکم کے خطیب کو جہنمی کہنا یہ کسی بزدل کا کام نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، اس کے لیے شجاعت چاہیے. جملہ پسند نہیں آیا؟ میں بدل کے کہہ دوں، یزید اور حاکم کے سامنے حاکم کے خطیب کو جہنمی کہنا عزیزو یہ شجاع کا کام ہے، یہ بہادر کا کام ہے، یہ کوئی بزدل نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، امام سجاد نے اس کو ڈانٹا، خطیب کو، اسے خاموش کیا. اسکت ایھا الخاطب، خاموش ہو جا. جو اسکت کہا نا، خاموش ہو جا، تو خاموش کیوں ہو گیا؟ ماشاء اللہ، مجھے معاف کیجیے گا، ماشاء اللہ، بہترین مجمع ہے، بہترین سماعت ہے. خاموش کیوں ہو گیا؟ سجاد حاکم تھے، وہ تو قیدی تھے نا. کوئی قیدی کے کہنے پہ خاموش ہوتا ہے؟ جب بازار شام سے زینب گزر رہی تھی، یا دوسری روایت کے مطابق جب دربار شام میں خطبہ دینا چاہ رہی تھی، تو بھرے مجمع میں جب زینب بولنا چاہ رہی، علی کی بیٹی خطیبہ نہج بلاغہ کی بیٹی بولنا چاہ رہی ہے، تو آپ نے جملہ زینب کا سنا ہے، آج اس رخ سے سن لیجئے گا، شاید نیا جملہ لگے، نیا گوشہ لگے. تو زینب جب بولنا چاہ رہی ہیں تو شام کی عورتیں سیٹیاں بجا رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، بازار میں مرد و زن شور مچا رہے ہیں کہ بولنے نہ پائے. تو وہاں زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اسکتو یا اہل الشام، اے شام والو ساکت ہو جاؤ. اور روایت کے الفاظ آپ نے علماء سے سنے، جب زینب نے کہا شام والو خاموش ہو جاؤ، تو سارے مرد خاموش تھے، ساری عورتیں خاموش تھیں. حد یہ ہے کہ گھوڑوں اور جانوروں کے ہنہنانے کی، بولنے کی آواز بند ہو گئی تھی. جانوروں کے گلے میں ٹنگی ہوئی گھنٹیاں بھی ٹھہر گئی تھی. زینب تو قیدی ہے نا. آپ نے تاریخی فلموں اور سیریلوں کو دیکھا ہوگا، جب کسی فوج کا کمانڈر اشارہ کرتا ہے تو مجمع ٹھہر جاتا ہے، کسی قیدی کے بولنے سے مجمع نہیں ٹھہرتا. زینب قیدی ہے کہ اسکتو اہل الشام، پورے شام پہ سناٹا سا تھا. تو یاد رکھنا، یہ زینب نے اختیار تکوینی کے تحت جب کہا خاموش ہو جاؤ تو پورا شام گونگا ہو گیا تھا. تو جب سجاد نے کہا اسکت اے خطیب خاموش ہو جا، تو اب خاطب عزیزو اپنے اختیار سے خاموش نہیں ہوا تھا، سجاد کے کہنے سے گونگا ہو گیا، گونگا ہو گیا تھا، بول نہ سکا. ورنہ وہ کیوں نہ بولے، وہ کیوں چپ رہے؟ سجاد نے اپنا اختیار امامت استعمال کیا، اختیار تکوینی استعمال کیا. یزید چاہ رہا ہے کہ بولے، سجاد چاہ رہے ہیں کہ نہ بولے. یہ وہ ہیں اگر چاہ جائیں تو سنگریزے بولتے ہیں، اگر یہ چاہیں کہ انسان نہ بولے تو انسان بھی گونگا ہوتا ہے. گونگا ہو گیا خطیب، نہیں بول سکا. اب امام سجاد کہتے ہیں، مجھے معاف کیا ذرا کولڈ ہو گیا، ایک سوا پڑے پر محمد والے محمد، بہت معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے آداب مجلس کے خلاف. عزیزان گرامی، اب ہوا یہ کہ امام سجاد نے خطیب کو تو خاموش کر دیا. پھر اس کے بعد امام سجاد یزید کا خطاب کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا یزید اتسمح لنا ان اسد هذه الاعباد واقول ما فيه رضا الخالق واجر وثواب للموجودین. یہ امام سجاد کے جملے جو میں عرض کر رہا ہوں. اے یزید، کیا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے اس ڈھانچے پہ جاؤں اور وہ باتیں کہوں جس میں اللہ کی رضا ہے، موجودین کے لیے اجر و ثواب ہے؟ میں وہ باتیں کہوں، کیا اجازت دیتا ہے؟ یزید نے منع کیا. مجمع نے کہا اسمح یا یزید،
نريد ان نسمع ما يقول هذا الصغير یزید اسے اجازت دے یہ ممبر پہ جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں نوجوان کہنا کیا چاہتا ہے۔ یزید نے منع کیا، پبلک کا اصرار بڑھا۔ جب پبلک کا اصرار بڑھا تو عزیزان گرامی یزید کے حالی موالی جو وزراء تھے آس پاس جو تھے، یزیدی چمچوں نے دھیرے سے کان میں کہا کہ اجازت دے دے، پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ پبلک کی ڈیمانڈ پہ تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، عزیزان وہ ماشاءاللہ بات پہنچ گئی اہل علم تک، اہل شعور تک، کہا پبلک تقاضا کر رہی ہے اجازت دے۔ عزیزان گرامی یزید نے کہا نہیں اجازت دے سکتے، کہا نہیں، ارے یہ تو قیدی ہے نا، یہ قیدی ہے۔ عزیزان گرامی یہ قیدی ہے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا یہ قیدی ہے، یہ کیا بولے گا، جانے تو دے، بیمار ہے، زنجیروں میں جکا ہے۔ اب جملہ یزید کا سننا، الفضل ما شہدت بہ اعداؤ، میں نے کل اشارہ کیا تھا، کمال وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ سجاد کے باپ کے قاتل نے سجاد کا قصیدہ انچاہے طور پہ پڑھ دیا، ناخواستہ طور پہ پڑھ دیا۔ جیسے اس کے ساتھیوں نے کہا ارے یہ تو قیدی ہے، یہ بیمار ہے، یہ کیا بولے گا، تو یزید کہتا ہے، جو کتابوں موجود ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یزید کہتا ہے وَإِن، اگرچہ یہ قیدی ہے، وَلَكِنْ ہوا من بنی ہاشم ومن ولد علی ابن ابی طالب، قیدی ضرور ہے مگر بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ ان صعد علی المنبر لا ينزل حتى يفتضحني وآبائی، اگر یہ ممبر پہ چلا گیا تو اس وقت تک ممبر سے اترے گا نہیں جب تک مجھے اور میرے باپ داداؤں کو رسوا نہ کر دے۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ یہ یزید کا جملہ ہے، اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے خطابت نہیں کر رہا ہوں۔ یہ میرے یفتضحنی، مجھے مفتضح کر دے گا، رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، یفتضحنی و آبائی، اور میرے باپ داداؤں کو رسوا کر دے گا، میرے پورے خاندان کو ذلیل کر دے گا۔ اور یزید یہاں پر صحیح کہہ رہا تھا، وہی ہوا۔ آگے میں پیش کر رہا ہوں امام سجاد نے کیا کیا، نسل بنی امیہ کو صبح قیامت تک لئے ذبح کر دیا ہے۔ یہ خطبہ سجاد ایسا خنجر ہے، یہ خطبہ سجاد جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایسا خنجر ہے کہ صبح قیامت تک کے لیے آبرو کو ذبح کر دیا نسل بنی امیہ کی۔ عزیزان گرامی اب سنیے، پبلک نے اصرار کیا، مجبور ہو کر کے یزید نے اجازت دی، ٹھیک ہے۔ امام ممبر پہ آتے ہیں اور ممبر پہ آنے کے بعد آواز دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دنیا میں بھی رحمتیں نازل کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحمتیں نازل کرنے والا ہے، جو اپنے مسلم بندوں کو، مومن بندوں کو بھی رزق دیتا ہے، کافر بندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ رحمان الرحیم کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ رحمان الرحیم ایک جیسے لفظ لگتے ہیں مگر دونوں کا الگ الگ معنی ہے۔ رحمان کی رحمتیں الگ ہیں، رحیم میں پائے جانے والی رحمتیں الگ ہیں۔ وہ خدا وہ ہے، الحمدللہ الذی لیس لأولیتہ ابتدا ولا لآخریتہ انتہا۔ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کی اولیت کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی آخریت کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، وہ ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے بہت سے لوگوں کو اقتدار بخشا، بہت سے لوگوں کے اقتدار کو چھین لیا۔ مجھے جلدی دو تین جملے عرض کرنے دیجئے۔ بہت سے لوگوں کے اقتدار کو چھین لیا۔ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے زمانے کے متکبروں کی بنائی ہوئی عمارتوں کو ان کے سر پہ گرا دیا، اور اس زمانے کے متکبرین اپنی بنائی ہوئی عمارتوں اور بلڈنگوں کے ملبے میں دب کے تباہ ہو گئے۔ وہ خدا وہ ہے جو لمحے بھر میں فقیر کو تخت شاہی تک پہنچاتا ہے، تخت شاہی پہ بیٹھنے والے سلطان کو لمحے بھر میں دہلیز فقیری تک لے کے جاتا ہے۔ اس نے مغروروں کے سر کچل ڈالے
اس نے بڑی بڑی عمارتوں کو لمحے بھر میں تباہ و برباد کر دیا، اس نے بڑے طوفان لائے، اس نے بڑے عذاب نازل کیے، اس نے مغرور قوموں کو کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا۔ یہ کہاں بول رہے ہیں امام سجاد؟ حاکم کے سامنے بول رہے ہیں، حاکم کو ڈرا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے فرعون و نمرود جیسے آئے ہیں، سب کو ان کے نتیجے تک اللہ نے پہنچایا ہے ڈراتے ہوئے، اور حمد ثنا بھی کر رہے ہیں، حمد و ثنا خدا بھی کر رہے ہیں، لیکن الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں جس میں ڈر ہے، خوف ہے حاکم کے لیے۔ بتاتے بتاتے جب حمد و ثنا پروردگار کر چکے تو اس کے بعد آتے ہیں اور بتانا شروع کرتے ہیں اپنے بارے میں، سنو ہم کون ہیں۔ وہ شام کہ جہاں ابھی تک مسلسل اہل بیت کے خلاف بولا جا رہا تھا، اس شام کے منبر سے علی کا بیٹا علی کی تعریفیں کر رہا ہے، اپنا شجرہ بیان کر رہا ہے، اپنا خاندان بیان کر رہا ہے، اور امام کہتا ہے ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، کاش مجھے 4 دنوں میں گھڑی اجازت دے کہ میں کچھ زیادہ سے زیادہ امام سجاد کے جملے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اے لوگو سنو، اللہ نے ہمیں 6 خصوصیتیں ایسی عطا کی ہیں جو ہمارے علاوہ کسی کو نہ ملی، 7 فضیلتیں ایسی بھی ہیں جس میں ہمارا شریک کوئی نہیں۔ عربی میں میرے ساتھ آؤ گے تو اردو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اب وہ 6 خصوصیتیں کیا ہیں، مجمع میرے ساتھ چلے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں فرش اعضاء پہ آنے والا مجمع پڑھا لکھا ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور جو فرش اعضاء پہ اپنے کو پڑھا لکھا ثابت کرے وہی عالم کی نظر میں پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے گرامی فرش اعضاء پہ ناک پھسوڑ کر کے بیٹھنے والا، چہرہ اتار کے بیٹھنے والا، اللہ نے گرامی غصہ کے خطیب کو دیکھنے والا، غور کر رہے ہیں؟ چاہے شو کتنا بھی کریں، ہم پڑھے لکھے ہیں مگر عالم کی نظر میں کچھ اور لگتا ہے۔ عزیزان گرامی جملہ سنیے گا، عزیزو فرش اعضاء پہ آؤ تو لگے کہ حیدری ہو، لگے کہ حسینی ہو، ورنہ غصہ کے تو آن لائن بھی گھر پہ سن سکتے ہیں۔ اور خدا کا شکر یہ ہے کہ جب یہ ذکر چھڑتا ہے تو ماشاءاللہ پورا مجمع ظاہر کرتا اپنے چہرے سے کہ مومن کی علامت ہم سے ظاہر ہو رہی ہے، مومن کی علامت ظاہر۔ سنیے گا عزیزان محترم، امام سجاد کہتے سنو 6 خصوصیتیں بڑی محنت سے گفتگو سجا کے آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 6 خصوصیتیں اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں جس میں ہمارا کوئی شریک نہیں، 7 فضیلتیں ایسے دی ہیں جس میں ہم منفرد ہیں۔ سنو، ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ بچوں کے لیے ترجمہ کرو، مجمع تک پہنچ گئی بات۔ امام سجاد کہتے ہیں مجھے علم دیا گیا، ہمیں علم دیا گیا، ہمیں حلم دیا گیا۔ حلم ہے، ہم جب تک خاموش تھے یہ میرے حلم کی وجہ سے یزید، ہم مجبور نہ سمجھنا، یہ میرا حلم ہے کہ ہم خاموش اب تک۔ حلم عطا کیا گیا ہے، سماحت اور بزرگواری ہمیں عطا کی گئی ہے، فصاحت و بلاغت ہمیں ملی ہے، شجاعت ہمیں ملی ہے۔ قیدی ہیں مگر بتا رہے ہیں، مجبور ہمیں بزدل نہ سمجھنا، شجاعت ہمارے اندر ہے۔ ارے تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قید کر کے لایا ہے، بزدل تو ہے۔ شجاعت ہمیں ملی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ یزید خود کو امیر المومنین کہلوا رہا تھا، امام سجاد نے کہا کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ہماری رکھی ہے۔ تو جسموں کا حاکم ہو سکتا ہے، دلوں کا حاکم تو میں ہوں۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اور سنیے امام سجاد کہتے ہیں فضلنا، سن ہمارا خاندان، سن ہمارا شجاع، سن یزید تو بھی سن، اور یزید کے سارے چمچوں تم بھی سنو، اور بھرے دربار بتاتے ہم میں سے کون کون ہے۔ سنو، آزادی وفضلنا بأننا منا النبی المختار محمدن، منا الصدیق، منا الصدیق، منا الطیار، منا اسد اللہ واسد رسولہ، منا فاطمۃ البطول، منا سبط هذه الامہ ومہدیھا۔
صلوات محمد و آل محمد. یزید سن ہم کون ہیں؟ من النبی المختار محمدن، وہ دربار کے جہاں حسین کو والعیاذ باللہ خارجی کہا جا رہا تھا. خارجی نے خروج کیا ہے. سجاد کو بتایا جا رہا تھا کہ باغی کا بیٹا ہے اور خود کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا تھا. اس دربار میں عزیزان گرامی، اس دربار میں امام سجاد باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں من النبی المختار محمدن. درباریوں، یزیدیوں، شامیوں سنو، ہم کون ہیں؟ احمد مختار، احمد مرسل، محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں. من صدیق، صدیق اکبر ہم میں سے ہے. جھوٹوں کے دربار میں، جھوٹوں کے دربار میں جہاں 40 برسوں سے کسی جھوٹے کو صدیق کہا جا رہا تھا، امام سجاد نے منبر سے اعلان کیا صدیق اکبر میرا دادا ہے. عزیزو، کل کی مجلس میں عرض کروں گا صدیق پہ کچھ باتیں، اگر گنجائش رہی تو کل عرض کروں گا، مگر آپ دیکھیے گا تو جو سجاد نے کہا وہ جا کے دعا ندبہ میں دیکھیے گا. عزیزان محترم، معصوم نے دعا ندبہ میں صدیق اکبر علی کو کہا ہے، صدیقہ کبریٰ زہرا کو کہا ہے. صدیق یہ ہیں، صدیقہ یہ حیرت سے مت دیکھیے گا، میں راویوں کے بتائے ہوئے صدیق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کے بتائے ہوئے. بہت شکریہ. قرآن کا بتایا ہوا صدیق اور ہے، صدیقہ اور ہے. ورنہ اگر ایسی صدیق و صدیقہ تھے یہ باپ بیٹی تو کیوں نہیں اس وقت آ گئے میدان میں جب جھوٹوں پہ لعنت کے لیے صدیقوں کا قافلہ چل رہا تھا. قرآنی صدیقوں کا جب کارواں چلا ہے نا تو عزیزان گرامی یہ سارے جو جعلی اور نقلی صدیق تھے وہ سب چھٹ لیے. صدیقہ کے عنوان سے زہرا گئی، صدیق کے عنوان سے علی اور فرزندان علی گئے. وہ کریں امام سجاد نے جھوٹوں کے دربار میں کہا، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں کسی کو برا لگے، شیعہ، میں پھر کہہ رہا ہوں اب حالات ایسے ہو گئے شیعوں سے بھی ڈر لگتا ہے. کسی شیعہ کو برا لگے تو سجاد سے ناراض ہو. سجاد نے جھوٹوں کے دربار میں کہا من صدیق، اور 250 کتابوں میں آپ کو امام سجاد کے جملے دکھاؤں گا، مگر شرط یہ پہلے ہوم ورک آپ کر کے آئیے. آپ جو ہوم ورک کرنے بیٹھیں گے تو 150 کتابوں میں آپ کو خود مل جائے گا، باقی 100 کتابوں میں دکھا دوں گا. من صدیق، صدیق ہم میں سے ہے، صدیق ہم میں سے ہے. عزیزان گرامی آواز دی. من الطیار، جنگ موتا میں جو شہید ہو گیا تھا مجاہد، جس کے بازو قلم ہو گئے تھے، اور نبی کے کہنے کے مطابق اللہ نے جس کو 2 پر عطا کیے تھے، اس پر کی وجہ سے اسے طیار کہا جاتا ہے. طیار یعنی اڑنے والا. طیارہ عربی میں فارسی میں کسے کہتے ہیں؟ ایروپلین کو کہتے ہیں نا، اڑنے والا. جس کو طیار کہا جاتا ہے وہ جس کو اللہ نے 2 پر عطا کیے بازو کے قلم ہونے کے نتیجے میں، اس جعفر طیار کا پوتا میں ہوں. وہ جعفر طیار میرا دادا تھا. من الطیار، من البطول، آواز دی. منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، شیر خدا اور شیر رسول خدا حمزہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے. من فاطمۃ البطول خیر النساء، فاطمہ بطول خیر النساء، سارے عالمین کی عورتوں کے سردار ہم میں سے ہے، ہم میں سے ہے. ایک جملہ کہہ دوں، مجلسی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پورا مجمع وجد میں آ کے سن رہا ہے، مجھے پڑھنا نہیں تھا مگر آپ کے حسن سماع کو دیکھتے ہوئے یاد آ گیا تو عرض کر رہا ہوں. یزید کے دربار میں امام سجاد نے آواز دی من البطول، فاطمہ زہرا کا بیٹا میں ہوں، فاطمہ زہرا ہم میں سے. سن من البطول، فاطمہ زہرا کا بیٹا میں ہوں اور ہندا جگر خارا کا بیٹا تو ہے. نہیں ابھی بات نہیں پہنچا سکا، ابھی لطف نہیں آیا. ابھی میں سجاد کے جملے کو حضرت علی کے جملے سے ملاؤں گا نہج البلاغہ سے، تب آپ کو لطف آئے گا. من البطول، ابھی آتا ہوں ذکر علی پہ، ذکر مولا کائنات پہ. من البطول، فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے.
فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے. منا سبط ہذہ الامہ، سبطین پیغمبر، اس امت کے سبطین حسن اور حسین ہم میں سے ہیں. ومنا مہدیھا، اس امت کا ہادی ہم میں سے ہے. آخر رہبر ہم میں سے ہے. 7 فضیلتیں بتائی ہیں. ایک جملہ یاد رکھیے گا، امام سجاد نے کیا کہا؟ منا سبط ہذہ الامہ، جوانان جنت کا سردار، امت کا سبطین، سبطین پیغمبر حسن حسین، یہ ہم میں سے ہے. کاش تھوڑا سا گھڑی رک جائے، میں 10 منٹ علی کے جملوں کو سجاد کے جملے سے ملا کے امام رضا کے تذکرے تک پہنچ جاؤں. 5 منٹ امام رضا کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، حالانکہ سب ذکر امام رضا ہے، سب علی ہیں، سب علی ہیں. عزیزان گرامی، پہلا علی، وہ چوتھا علی، یہ 8واں علی، اس گھر میں سب علی ہیں. عزیزان محترم سنیے گا، امام سجاد نے یزید کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، دیکھیے جو 4 یا 5ویں مجلس میں پڑھتا جملہ، جب مجمع زیادہ ہوتا، ہال پیک ہوتا، آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور آپ کے وجود کی قدر کرتے ہوئے وہ جملہ آج پیش کر رہا ہوں. اگر سب لوگ سننے کے لیے 2 علی کے جملوں کو ایک ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں تو مل کے صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جب امیر المومنین کوفے میں تھے تو کوفے میں امیر شام کو یزید کے باپ کو معزول کر چکے تھے. لوگوں نے مشورہ دیا تھوڑا کمپرومائز کر دیجئے، جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، مان لیے رہنے دی اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے گورنر. امام نے کہا میری حکومت کا نظام عدالت کی بنیادوں پہ قائم ہو رہا ہے، میں اپنے تحت حکومت ایک دن کے لیے باطل کو برداشت نہیں کر سکتا. علی کی جنگیں اسی لیے ہوئی ہیں کہ علی نے باطلوں سے کمپرومائز نہیں کیا. اور کر رہے ہیں عزیزان محترم، ایک دن کے لیے بھی نہیں، گورنر کو معزول کر دیا. عزیزان محترم، اس وقت امیر الشام نے علی علیہ السلام کو دھمکاتا ہوا خط لکھا، کئی خط، بار بار خط تو کتابت ہوئی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم دین ہے، معتزلہ فرقے سے ہے، معتزلہ. ابن ابی الحدید معتزلی، اس نے مولا کائنات کی کتاب نہج بلاغہ کی شرح لکھی ہے 11 جلدوں میں. ایک دوسری چھاپ ہے جس میں پرنٹ ہے، چھپائی ہے، جس میں 20 والیوم میں لکھا گیا ہے شرح نہج بلاغہ. عزیزان گرامی 11,000 صفحے، 500 صفحے کی شرح لکھی ہے سنی عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی نے. عزیزان گرامی اس میں مولا کائنات کے میں 2 خط کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ان 2 خط کے پہلے اور بعد میں امیر شام کے خطوط کا بھی تذکرہ کیا. خط نمبر 10 ہے نہج بلاغہ کا اور خط نمبر 28 ہے. عزیزان محترم، وہ مولا کائنات کو خط لکھتا ہے اور دھمکاتا ہے، میرے پاس ایسا لشکر ویسا لشکر، فاتح مصر و شام، کمانڈر عمرو عاص ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، ایسا ہے ویسا ہے، میں چاہوں تو روم کی فوج کو ہرا دوں، یہ کروں. مولا کائنات سمجھا رہے ہیں مان جا، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں آپس میں جنگ اچھی بات نہیں ہے. میں مسلمانوں کا متفق علیہ خلیفہ ہوں. مسلمانوں نے سب نے مل کے اصحاب پیغمبر نے میرے ہاتھوں بیعت کی ہے، اصحاب پیغمبر نے بیعت کی ہے، مجھے حق ہے میں جس کو چاہوں رکھوں. میں معزول کر رہا ہوں، مان جا. نہیں مانتا. یہاں تک کہ مولا کائنات عزیزان گرامی اپنے کوفے کے باوفا ساتھیوں کا لشکر تیار کرتے ہیں شامی باغیوں سے لڑنے کے لیے. کیا جملہ سنا آپ نے؟ جس لشکر میں حجاز کے بہت سے لوگ علی سے لڑنے آئے تھے، امیر شام کے ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے تھے. عزیزو، مولا کائنات نے کوفے کا ایک باوفا صحابی چنا. پورے اس وقت کے عالم اسلام میں سب سے زیادہ بھروسہ حیدر نے جس کوفی صحابی پہ کیا. کیا سنا؟ کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، نیا انداز ہو سکتا ہے، مگر جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ غور کیجیے گا. تاریخ کی وہ حقیقت بتاتا ہوں جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. مالک اشتر نخی کوفی، مالک اشتر نخی کوفی
मालिक अश्तरी के बेटे हैं इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तरी नखई कूफी, जो मुख्तार के लश्कर के कमांडर थे और हिजाज और शाम से आने वाले अजीजान गामी कातिला ने इमाम हुसैन का कूफे में बदला लिया था, कूफे में बदला लिया था। शेमर जो हिजाज से आया, हमारे साथ जो हिजाज से आया, इन सब से हुसैन के खून का बदला लिया है मालिक अश्तरी कूफी के बेटे ने। क्या कहते हैं भाई, वाह। और उस वक्त हाकिम कूफे का कौन हो गया था? वो भी कूफी, मुख्तार सकफी। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। अब पूरे कूफियों के वफादार लश्कर को, जिन कूफियों ने मौलाए कायनात को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, 3 बड़ी जंगें अली से जो लड़ी गई काफिरों ने नहीं लड़ी हैं, हिजाज, मक्के, मदीने और शाम से आने वाले बागी मुसलमानों ने लड़ी है। क्या सुना आपने? इन बागियों के खिलाफ अली का साथ जिन्होंने दिया है वो है जिनको बहुत से लोग गालियां बकते हैं शियों में से। वो साथ देने वाले अली के कौन थे? कूफी बेवफा जिनको कहा जाता है, कूफी। तारीख पे नजर दौड़ाइए अज़ीज़ान गिरामी। 125 साल तक बनी उमैया की हुकूमत थी, 100 साल तक, तकरीबन 100 साल तक बनी उमैया की हुकूमत। उसके बाद 500 साल तक बनी अब्बास की हुकूमत। इन सारी हुकूमतों के खिलाफ मुसलसल कूफे वालों ने क़याम किया हुसैन की हिमायत में, नाक में दम कर रखा था। तो इन हाकिमों ने कूफे के खिलाफ कलम चलवाया और शियों को बदनाम किया, कूफियों को। क्यों कहते हैं कि कूफियों ने मारा? जानते हैं? सिनान, खूली, फलाना, ढमाका, शिमर, उमर साद, ये सब आए ना हिजाज से मारने हुसैन को। सबको साइड में रखते हैं, कहते हैं कूफियों ने मारा। क्यों कहते हैं? हबीब का नाम हटा देते हैं, हबीब कूफी थे जो मारे गए। ज़ुहैर का नाम हटा देते हैं जो कूफी थे, हुसैन की तरफ से मारे गए। मुस्लिम ने उसरा का नाम हटा देते हैं जो कूफी थे, हुसैन की तरफ से मारे गए। क्या सुन रहे हैं आप? सलवात का मकाम है। इन सबको माइनस करते हुए शिमर को, उमर साद को, खोली को, सिनान को, हाँ, इन सबको कहते हैं क्या कि भूला अज़ीज़ान गिरामी, इन सबको कूफी कह देते हैं। ये सब हिजाज से आए थे मारने हुसैन को। अज़ीज़ान मोहतरम, क्यों कहते हैं कूफियों ने मारा? यजीद को और यजीदियों को बेदाग करने के लिए। असल में कहना यह है कि शियों ने मारा। और पाकिस्तान में, हमारे आपके मुल्कों में कभी कभी कहा भी जाता, आप सुनते हैं, शियों ने मारा, खुद ही मारा और खुद ही रोते हैं, शियों ने मारा। ये कहते नहीं कहते हैं? असल में साबित ये करना है कि शियों ने मारा, उसके पहले एक मुकदमा फराहम करते हैं कूफियों ने मारा। और आम कॉन्सेप्ट ये है कि कूफी जो शिया थे तो हम कह सके, साबित कर सके कि हुसैन का कातिल शिया है। इनको ये पता ही नहीं है कि कूफे के भी जो अफराद जिन्होंने जाली खत लिखा था, खत 2 तरीके के हुसैन के पास पहुंचे थे। वक्त खत्म हो रहा है, वरना मैं वाज़ेह करता, 2 तरह की खेप गई थी हुसैन के पास खतूत की। उसमें से कुछ हुसैन के शिया थे, अहले बैत के शिया थे। कुछ को जब ये पता चला हुसैन आ रहे हैं तो मदीने में खत नहीं पहुंचाए, मक्के में पहुंचाए। जब पता चल गया कि हुसैन आ रहे हैं तो कहा हम भी शामिल हो जाएं। ये हुसैन के शिया नहीं थे, अली के शिया नहीं थे। और यही लोग इब्ने ज़ियाद के लश्कर में शामिल हुए हैं बाद में। हबीब जैसे लोग नहीं, सुलेमान इब्ने सुरद खुदाई जैसे लोग नहीं, हानी इब्ने उर्वा जैसे शिया नहीं शामिल हुए थे। वो लोग जो शबास इब्ने रबाई जैसे थे, मोहम्मद इब्ने अशअस इब्ने कैस किंदी, खलीफा अव्वल का भांजा, ये सब थे जिन्होंने बाद में जब सुना हुसैन आ रहे हैं तो खत लिखा, आइए फल तैयार है, तोड़ने की देर है। जब इब्ने ज़ियाद ने कत्ल व गारत गरी शुरू की तो ये सब पलट गए और ये सब हुसैन के खिलाफ करबला में खड़े हो गए। इमाम हुसैन ने हबीबो मुस्लिम जैसे शियों से नहीं कहा था कि तुमने बुलाया था मुझे। मोहम्मद इब्ने अशअस इब्ने कैस किंदी, शबास इब्ने रबी जैसे गद्दारों से कहा था कि तुमने मुझे बुलाया था और मुझे मेरे खिलाफ जंग कर रहे हो, कौन कर रहा? तो उस कूफे का वफादार लश्कर जिसने 3 बड़ी जंगों में अली को शर्मिंदा नहीं होने दिया। कोई कहेगा अली हारे? जंगे नहरवान, जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल, तीनों में अली फातेह हैं। और अली के लश्कर में है कौन अली की तरफ से लड़ने वाला? कूफी हैं। मैं कुछ कह रहा हूं क्या? आप कहां खोए हुए हैं? मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कि आपको मेरे कहने के अंदाज से कुछ नई बात लग रही है, मगर कोई एक बात बताइए तारीख में जो आप झूठी साबित कर सकते हो जो मैं बता रहा हूं। मालिक अश्तर कहां कहते? क्या मैं गलत कह रहा हूं कि अली जीते हैं? है कोई मजमे जो कह अली को एक जंग हारे हैं? तीनों जंग जीते हैं।
تینوں جنگ فتح حاصل کی علی نے. کس کے بلبوتے پہ علی جیتے؟ ظاہری وہ باطنی حکم و اعجاز یہ سب چھوڑ دیجئے، معجزہ و فلاں. ظاہری اعتبار سے کس کے بلبوتے پہ جیتے علی؟ کوفیوں کے سہارے جیتے. کمانڈر کون تھا؟ کوفی تھا، مالک اشتر. عزیزان گرامی، یہ وفادار لشکر لے کے حسین عزیزان گرامی آئے، علی آئے. کہاں؟ شام کے دروازے پہنچ گئے. شام کے میں نے جتنی دیر فضائل سوچا تھا پڑھنے کو وہ وقت تقریباً ختم ہو گیا، مگر مجھے چھٹی کی شب ہے، مجھے 10 منٹ کی اجازت دیجیے گا. اور بڑی محنت سے تمہید استوار کر رہا ہوں تاکہ فضائل کے آخری جملے پہ آپ سب غدیری بن کے میرے ساتھ فوج میں آ جائیں. عزیزان گرامی، اب مولا کائنات نے عزیزان محترم امیر شام کو خط لکھا، اور ایک خط میں تحریر کرتے ہیں، خط نمبر 10 اور 28 بتا رہا ہوں. مولا کائنات کہتے ہیں وقت دعوت الی الحرب فدعی الناس جانبا واخرج الی فی الفریقین القتال. مجھے معاف کیجیے، عربی پڑھتا ہوں تھوڑا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مگر بات اوتھینٹک ہو جاتی ہے معصوم کے جملے یا قرآن کی آیت کے ساتھ. قد دعوت الی الحرب، تو نے مجھے جنگ کی دعوت کی ہے. ابھی شام آنے سے پہلے علی نے خط لکھا، تو نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے. تو پھر فدعی الناس جانبا، ارے لوگوں کو ایک جانب جانے دے. لوگوں کو کیوں مسلمانوں کو جنگ میں شامل کر رہا ہے؟ فافی الفریقین القتال، دونوں گروہوں کو مسلمانوں کے قتال سے معاف کے تو نکل کے آ میدان میں. سلامت رہو. 10 منٹ کے سناٹے کے بعد پھر غدیری ماحول بنا. تو نکل کے آ میدان میں. لِيُعْلَمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَى قَلْبِهِ وَالْمُغَطَّى عَلَى بَصَرِهِ، تاکہ دنیا جانے تو صحیح کہ کس کے دل پہ زنگ لگ گیا ہے، کس کی آنکھوں میں پردے پڑ گئے ہیں. پورے مجمع کی توجہ. جس محنت سے پڑھ رہا ہوں اسی محنت سے عزیزان گرامی رسپانس کی امید ہے، تاکہ دنیا جانے تو صحیح ہم میں سے کس. یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، خطابت نہیں میری، نہج البلاغہ ہے. فدعی الناس جانبا، تو لوگوں کو کنارے رہ دے، تو نکل کے میدان میں آ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم میں سے کس کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں اور کس کے دل پہ زنگ لگ گیا ہے. فانا ابو حسن، کاش عربی میں جملہ پہنچے. علی معاویہ کو یاد دلا رہے میں ہوں کون. فدعی الناس، فانا ابو حسن قاتلو جدے کا بابی کا بخالے کا شدغن یوم بدرین. ارے میں وہی علی ہوں جس نے روز بدر تیرے نانا، تیرے ماموں، تیرے بھائی کے ٹکڑے کر کے ہوا میں بکھیرے تھے. بہت شکریہ. میں بھائی ابھی ابو الحسن ہوں. وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي، اور سن وہ تلوار آج بھی میرے ساتھ ہے، وہ ذوالفقار آج بھی میرے ساتھ ہے. میں 62 سال کا ضرور ہو چکا ہوں، مگر مجھے کمزور نہ سمجھنا. میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے بھائی حنظلہ، تیرے ماموں ولید، تیرے نانا عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ کو جنگ بدر میں واصل جہنم کیا تھا. میں وہی علی ہوں، مجھے کمزور نہ سمجھنا. مگر مانتا نہیں ہے تو علی مرتضیٰ اپنے باوفا کوفیوں کا لشکر لے کے حجازیوں اور شامیوں سے لڑنے کے لیے شام کی سرحد پہ آ گئے. اور جب علی شام کے دروازے پہ آ گئے، ماشاءاللہ اہل قدر مجمع ہے کہ ایک جملہ پہنچتا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جب علی شام کے دروازے پہ آ گئے تو علی کی شکل میں جب بزدل باپ کے بزدل بیٹے نے علی کی شکل میں دروازے شام پہ موت کو اپنے سامنے کھڑا پایا. تو علی کو ایک خط اور لکھا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ اب آ رہے دھیرے دھیرے پیچھے. ذرا سا سلوا پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آ رہے ہیں، پلیز ذرا سا آگے آ جائیں. سلوا پڑھیں. یہ پانی گرم کروا لیے گا، ٹھنڈا ہو گیا. تھوڑا سا بیٹا ادھر آ رہی، تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ لوگ، تھوڑا سا. بہت شکریہ. عزیزان گرامی،
جب باغ ازا کے گلستان ازا کے گلاب سمٹ کے گلدستہ بن جاتے ہیں تو خطیب کے چہرے میں حسن، خطیب کی نظر میں ان کا حسن بڑھ جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہیں آپ. دل تو چاہ رہا ہے مجلس کو شب بیداری میں تبدیل کر دوں، مگر یہ یہاں نہیں کر سکتا. سنیے گا عزیزان محترم، 5-7 منٹ اسی طریقے سے ہمراہ چلیے، بہت دکھ پائے گا آپ کو. اور میں خطیب نہج بلاغہ کے جملوں کو نقل کر رہا ہوں. میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں کہ حق ادا کر سکوں. کاش تھوڑی سی صلاحیت آ جائے کہ میں تھوڑا حق ادا کر دوں. مولا کائنات جب شام پہنچ گئے لشکر لے کر کے، موصل کو کراس کرتے ہوئے رقہ کے نزدیک پہنچ گئے، صفین کا میدان سامنے ہے. اب امیر شام کا خط اور علی کے پاس آتا ہے. میں نے حوالہ دے دیا، کتاب میں دیکھ لیجئے گا. امیر شام کا خط آتا ہے جس خط میں ٹون چینج ہو جاتا ہے، اب لہجہ بدل جاتا ہے. ابھی تک علی کو دھمکانے والا خط لکھنے والا یہ بزدل کا بیٹا جب علی کو اپنے سامنے سرحد شام پہ دیکھا تو ایک خط اور لکھتا ہے، اور اس میں لکھتا ہے ارے علی آپ کہاں کوفے سے اٹھے اور جنگ کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے لڑائی کے ارادے سے یہاں تک آ گئے. دونوں طرف سے مسلمان ہیں، سب مسلمان مارے جائیں گے. ہم لوگ ایک جیسے ہیں، ایک قبیلے کے ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ہم آپ ایک جیسے. جنگ اچھی بات نہیں. ایک ایک لفظ ایسا ہے جس میں 5-5 منٹ رک کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، مگر میں 5 منٹ میں سب سمیٹ رہا ہوں. ہم سب ایک جیسے. جیسے ہی علی کے سامنے امیر شام کا یہ خط پہنچا جس نے اس نے لکھا تھا کہ ہم آپ ایک جیسے، ہم آپ ایک جیسے. اسے برا لگ گیا، اس علی کو برا لگ گیا جس کو نبی اپنے جیسا بتا کے گئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے. اسے برا لگا جس کو نبی نے اپنے جیسا کہا تھا. حدیث مواخات آپ کے ذہن میں آ گئی. جس کو نبی نے اپنے جیسا کہا تھا، اسے جب نجس باپ کی نجس اولاد نے اپنے جیسا کہا تو اس علی کو برا لگ گیا. علی مرتضیٰ نے ایک مرتبہ قلم نکالا اور قلم کو ذوالفقار بنایا، اور اب امیر شام کی آبرو کو ذبح کرنے والا خط لکھا. اور میں اس سے پہلے کی مجلس میں نے 4 مصرے قلم کے حوالے سے پیش کیے تھے. موضوع پھر آ گیا تو میں وہ 1-2 آدمی جو مجلس میں اس کے پہلے موجود تھے ان کی اجازت کے ساتھ 4 مصرے حوالے کر رہا ہوں. قلم کا زور علی نے دکھایا، قلم کو ذوالفقار بنایا. صبح قیامت تک کے لیے نسل بنی امیہ کی آبرو کو ذبح کیا. عزیزان گرامی ذبح کرتے ہوئے علی یہ مرتضیٰ نے، علی مرتضیٰ کا تو نے سوچا کیسے ہم تیرے جیسے تو میرے جیسا. قلم سے علی نے جو لکھا وہ بعد میں سناتا ہوں، پہلے شعر سنیے گا. ضیاء علم میں کچھ تنہا دم نہیں ہوتا، ضیاء علم میں کچھ تنہا دم نہیں ہوتا. عمل کا نور بھی جب تک کہ ضم نہیں ہوتا، عمل کا نور بھی جب تک کہ ضم نہیں ہوتا. بتا رہا ہے یہ رشدی کے قتل کا فتویٰ، قلم کا وار بھی خنجر سے کم نہیں ہوتا. حالانکہ کہتے ہیں کہ نثر سے زیادہ لطف نظم میں ہوتا ہے، مگر شعر میرا تھا تو سب تک اس طریقے سے نہ پہنچ سکا جیسے میں پہنچانا چاہ رہا تھا. لیکن نثر جو ہے وہ علی کی ہے، نثر علی کی پڑھنے جا رہا ہوں تو اس نظم سے بہتر سنیں گے آپ. سنیے علی کیا کہتے ہیں. علی لکھتے ہیں ان یکون ذالک کذالک. مجھے اجازت دی میں تھوڑی عربی پڑھ لوں. ان یکون ذالک کذالک، ارے ایسا کیسے ہو گیا جیسے تو کہہ رہا ہے. تو نے سوچا کیسے کہ ہم تیرے جیسے تو میرے جیسا. تو نے سوچا کیسے کہ ہم تیرے جیسے تو میرے جیسا. سن ہم میں اور تجھ میں فرق کیا ہے. ماشاءاللہ عربی میں مجمع میرے ساتھ چل رہا ہے، عربی میں آپ کو لطف آئے گا، مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جملہ سننا. امام علی کہتے ہیں سن مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے. من النبی ومنکم المکذب. نبی برحق احمد مرسل ہم میں سے ہے، نبی کو جھٹلانے والا مکذب ابو جہل تیرا ماموں ہے. سلامت
سلامت رہو. تم شبیب حسینی کی خطابت پہ خوش نہیں ہو رہے ہو, علی مرتضیٰ کی خطابت پیش کر رہا ہوں اردو میں. ہمارے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم نقل کر سکیں. ناکام کوشش کر رہے ہیں, ناکام کوشش کر رہے ہیں. مگر سنیے, یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ علی کے جملوں کی قدر کر رہے ہیں. علی کے جملے اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں. من النبی ومنکم المکذب, میں نے پتہ بتا دیا ہے, نامہ نمبر لیٹر نمبر 10 اور 28 اٹھا کے دیکھ لیے گا. منکم المکذب, نبی یہ برحق ہم میں سے ہیں. نبی کو جھٹلانے والا ابو جہل یہ تجھ میں سے ہے. یہ اس کا امیر شام کا سگا ماموں تھا, ہندا جگر خارا کا بھائی تھا ابو جہل. عزیزان گرامی, یہ تجھ میں سے ہے. پھر فرمایا منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف. امیر شام کا ایک ماموں تھا جو جھوٹی قسم کھا کھا کے بھاگ جانے مشہور تھا. دادیال تو تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں, نانیال میں بتا رہا ہوں. یہ نانیال بھی ان کا کوفو چاہیے نا, کوفو برابر, شادی ہو تو برابر کیوں, کوفو ہے ماشاءاللہ. دیکھ رہے آپ, نانیال بھی ایسا ہے, دادیال بھی ایسا ہے. امیر شام کا منکم اسد الاحلاف. احلاف حلف کو کہتے ہیں نا, حلف قسم, جھوٹی قسم کھا کھا کے بھاگ جاتا تھا. اس کا ایک ماموں, اسے اسد الاحلاف کہتے تھے, شیر قسم, شیر قسم. دوسری تفسیر علماء نے کی ہے, حلف اور حلف. حلف کہتے ہیں نا, حلف اور حلف, قسم اور عہد و پیمان کے معنی, ملتا جلتا معنی دونوں کا. حلف اور احلاف, یا حلف کی جمع یا احلاف کی جمع ہے. اس کا مطلب جو ہوتا ہے ایگریمنٹ, پیمان, عہد. جنگ احزاب جو ہوئی تھی نا, جنگ احزاب, جنگ خندق, احزاب حزب کی جمع ہے. حزب عربی کو میں کہتے ہیں گروپ اور گروہ کو. قرآن میں ایک سورہ بھی ہے, 33واں سورہ. اسی 33ویں سورے کی 33ویں آیت آیت تطہیر, سورہ احزاب. سورہ احزاب قرآن میں ہے, احزاب کے نام پہ. حزب کہتے ہیں گروہ کو. جب عزیزان گرامی اس کے پہلے تک بدر و احد وغیرہ اور جو جنگیں ہوئی, ان جنگوں میں ابو سفیان اور اس کا خاندان نبی سے جیت نہ پایا, کفار جیت نہ پائے, یہودی الگ سے لڑے جیت نہ پائے. تو ان لوگوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا, اور ایگریمنٹ کروانے والا معاویہ کا باپ تھا. ابو سفیان نبی کے خلاف تمام احزاب کو ساتھ میں لے کے آیا تھا کہ اب ہم سب مل کے حملہ کریں گے. جنگ خندق میں, جنگ احزاب میں. عزیزان گرامی, اب چونکہ سب کو لے کے نبی کے خلاف آیا تھا, قسم باندھی تھی, سب سے ایگریمنٹ باندھا تھا, اس لیے اس کو اسد الاحلاف کہتے ہیں. حمزہ نبی کی طرف سے شہید ہوئے, ابو سفیان نبی کے خلاف سب کو اکٹھا لے کے آیا. علی مرتضیٰ کہتے تو نے سوچا کیسے ہم اور تو ایک جیسے. منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف. شیر خدا ہم میں سے ہے, اسد الاحلاف تیرا باپ ہے, تیرا باپ ہے, تیرا باپ ہے. آواز دی منا, بہت بیدار مجمع جملہ حوالے کر رہا ہوں. منا. ایک بات اور کہہ رہا ہوں, میری بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے. بچے اگر بولے تو بولنے دیجیے گا, مگر بہنیں بچوں کو خاموش کرنے کے لیے بھی زور سے نہ بولے, تاکہ دوسری بہنوں تک میری باتیں پہنچتی رہیں. ماشاءاللہ یہاں کا بڑا خوبصورت ماحول رہتا ہے, آوازیں آتی نہیں کان میں. لہذا میں چاہوں گا اگر صلوات میں آپ کی آواز آ جائے تو ٹھیک ہے, باقی جیسے سناٹے سے آپ سنتی ہیں ویسے سنتی رہیے گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت مستحق کے مبارکباد ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو لے لے کر کے فرش عزا پہ آ رہی ہیں. جملہ سنیے گا, میں خاص طور سے جملہ خواتین اور خواہران بہنوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. علی کا جملہ آپ سب تک پہنچے گا. علی کہتے ہیں امیر شام سے بات کرتے ہوئے, منا, ایک ہی عورت ہے, ایک ہی عورت ہے جس کا قرآن نے نام لے کے جس پہ لعنت بھیجی ہے. میں امام علی کا جملہ پڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ معاویہ سے اس کا رشتہ کیا ہے. یہ ابو سفیان کی سگی بہن ہے. کیا سنا؟ یہ معاویہ کی سگی پھوپھی ہے. جب معاویہ نے لکھا کہ ہم اور آپ ایک جیسے, علی نے کہا تو نے سوچا کیسے کہ ہم تو ایک جیسے, سن ہم اور تجھ میں کیا فرق ہے. منا سیدۃ النساء فاطمۃ البتول
ومنکم حمالۃ الحطب. فاطمہ زہرا ساری عالمین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہے، اور جس پہ قرآن نے لعنت بھیجی ہے وہ ابو لہب کی بیوی تیری پھوپھی ہے. وہ تجھ میں سے ہے، وہ تجھ میں سے ہے. اب جملہ سننا، علی کے جملے کو علی کے جملے سے ملا رہا ہوں. کوئی بعد میں میزبانوں سے نہ کہے کہ تھوڑا سا مجلس لمبی ہو گئی آپ کے یہاں کی، مولانا لمبی پڑھ دی. اس گناہ کو میں خود قبول کر رہا ہوں، اس جرم کا مجرم میں ہوں. عزیزان گرامی برداشت کر لیجئے گا، سال میں کبھی کبھی آنا ہوتا ہے آپ کے ملک میں، تو تھوڑی سی اجازت دیں. میں کہہ چکا ہوں اپنے ملکوں میں تو 2 گھنٹہ پڑھتا ہوں، سننے والے جب آپ جیسے ہوتے ہیں. یہ میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں کہ سننے والے آپ جیسے پڑھ رہا ہوں گھنٹہ بھر. یہ آپ کی تعریف تھی، ذرا سلوات پڑھے نا. بہت بیدار مجمع ہے. میں آپ کو آخری منزل سے نزدیک کر دوں. امام علی نے کہا امیر شام کو لکھتے ہوئے، سن ہم میں اور تجھ میں فرق کیا ہے. نار جانتے نا، نار کہتے ہیں جہنم کو، آگ کو، جہنم کو، اور سبھی کہتے ہیں بچے کو. سبیا جمع ہے سبھی کی بچے. اب علی کا جملہ میں نے لفظ کا ترجمہ کر دیا نا، اب مجھے پورے جملے کا ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا. میں علی کا جملہ پڑھوں گا، یہ ہال حیدر حیدر کی آوازوں سے گونجے گا. علی امیر شام کو لکھتے ہوئے کہتے، تو نے سوچا کیسے ہم تیرے جیسے تو میرے جیسا. سن ہم میں تجھ میں فرق یہ ہے، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. جوانان جنت کے سردار بچے ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تجھ میں سے ہیں. بہت شکریہ، سلامت رہیے. سلامت رہے. جہنمی بچے تجھ میں سے، تیرے بچے جہنم کے بچے. کیا سن بھائی، تھکنا نہیں 5 منٹ کے لیے پلیز پلیز. بعد میں پیچھے اس کے مجمع سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تھکیے گا نہیں. 5 منٹ. تیرے بچے جہنم کے بچے، تیرے بچے جہنمی بچے. عربی گرامر کا استاد ہوں، عربوں کو پڑھاتا ہوں. عربی گرامر عربوں کو پڑھاتا ہوں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں دونوں ترجمہ صحیح ہے. صبیۃ النار تیرے بچے جہنم کے بچے، تیرے بچے جہنمی بچے، تیرے بچے جہنمی بچے. منکم صبیۃ النار تیرے بچے. صلوات پڑھے برحمت محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. 3 مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واصل آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. آپ حضرات سے گزارش ہے 3 مرتبہ درود پڑھے پر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے یہ عرض کر دوں، مائک کی خرابی میں انتظامیہ کی کمی نہیں ہے، میرا ہاتھ لگا تھا تو میں یہ جرم بھی اپنے ہی سر لیتا ہوں. ایک بار اور صلوات پڑھے پر محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی میں زور سے بول رہا ہوں تاکہ بات، اسی بول رہا تھا زور سے، یہ بات میری ادھر بھی پہنچ جائے. ماشاءاللہ میری بات پہ عمل کرتے ہوئے ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے. اس کا مطلب سب لوگ بغور سن رہی ساری بہنیں. جس خوبصورت ماحول میں یہ مجلس چل رہی تھی
میں چاہتا ہوں وہ خوبصورت ماحول بنا رہے، پلیز بریک نہ لگنے دیجیے گا۔ علی مرتضیٰ نے آواز دی، منا منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار بچے ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تجھ میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیں بلاغت کا تقاضا یہ ہے، بلاغت کا سلوہ پڑھیں آپ حضرت محمد علیہ محمد پر۔ تار چینج کر رہے ہیں کیا؟ تار چینج، جزاک اللہ۔ ایک بار اور سب مل کے ایسے سلوہ پڑھیں کہ مجھے لگے کہ آپ ابھی بھی کچھ سننا چاہتے ہیں مجلس۔ صلی علی محمد وعلی شرح خطبہ سجادیہ ہمارا ٹاپک ہے، شرح خطبہ سجادیہ۔ امام سجاد کے خطبے کی شرح کر رہا ہوں، آج خطبے کا صرف آغاز کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو لوگ شوقین ہیں، انشاءاللہ آئندہ 3 دنوں میں زیادہ سے زیادہ امام سجاد کے عربی جملے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، مگر ٹاپک ہے شرح خطبہ سجادیہ، تو تھوڑی سی وضاحت تو چاہیے نا۔ جملہ سنیے گا، امیر المومنین نے، میں علی کے جملے سے ملا رہا ہوں، میں نے 1 گھنٹہ تمہید استوار کی تھی اس ایک جملے کے لیے، کاش پورے مجمع تک وہ جملہ پہنچ جائے جو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ علی مرتضیٰ نے امیر شام سے باتیں کرتے ہوئے آواز دی، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار بچے ہم میں سے ہیں، جہنمی بچے تجھ میں سے ہیں۔ امام سجاد نے، عزیزان گرامی، اس واقعے کے 20 سال کے بعد 20 سال کے بعد اب جب سجاد آئے نا، تو سجاد وہ دیکھیں وہ کوفے کا علی تھا جو سرحد شام پہ رکا تھا، مگر یہ کربلا کا علی مرکز شام میں آیا۔ اب علی نے شام کی سرحد سے خط نہیں لکھا، علی کی لیگیسی کو آگے بڑھایا۔ آج کی زبان میں بول دیا ہوں، اب تو بات پہنچے۔ عزیزان گرامی، علی کی شجاعت کو آگے بڑھاتے ہوئے، علی کی بلندی کو آگے بڑھاتے ہوئے، علی کے کمال کو آگے بڑھاتے ہوئے، اب علی ابن الحسین شام کے دروازے پر نہیں رکے، بلکہ کربلا کا علی مرکز شام میں داخل ہوا، دربار یزید میں پہنچا، دربار حکیم میں پہنچا، اور اب اپنے دیکھیں بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا ماحول ہو ویسی باتیں کی جائے۔ یزید کے باپ سے سجاد کا باپ بول چکا تھا، باتیں کر چکا تھا، اب علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے سے باتیں کرتے ہوئے آواز دیتا ہے، خطبہ شروع کرتے ہوئے، میں خطبے پیش کر رہا تھا نا، آواز دی، ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، اور 6 فضیلتیں، 7 خصوصیتیں کیا ہیں سنو، اوتینا العلم والحلم والفتاة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین وفضلنا بأن منا النبی المختار۔ علی کے جملوں کو ملائیے گا، علی کے جملے سے، منا بأن منا النبی المختار محمدا، منا الصدیق، منا الطیار، منا اسد اللہ واسد رسولہ، منا فاطمۃ البطول، منا سبط هذه الامہ۔ بلاغت کا تقاضا ہو، جیسے حالات ہوں ویسے بولا جائے۔ امام سجاد نے سیدہ شباب اہل الجنہ سبط هذه الامہ کہہ کے یزید کو کچھ یاد دلایا۔ علی نے کہا تھا، میرے بچے جنت کے سردار، تیرے بچے جہنم کی اولاد۔ امام سجاد نے کہا، سن، میرے دادا نے تیرے بابا سے باتیں کرتے ہوئے جسے جہنمی بچہ کہا تھا، وہ تو ہی تو ہے۔ میرے دادا نے تیرے بابا سے باتیں کرتے ہوئے جسے جہنمی بچہ کہا تھا، وہ تو ہی تو ہے، وہ تو ہی تو ہے۔ عزیزان گرامی، کہا ہم میں سے، ہم نبی کی اولاد ہیں۔ یہی جملہ تو ماموم کو کھل گیا تھا امام رضا کا،
جب زیارت کرنے کے لیے گئے تو زیارت کرتے ہوئے حج کرنے کے بعد نبی کی قبر پہنچے. نبی کی قبر پہ مجمع تھا مسلمانوں کا، جھرمٹ تھا، ہجوم تھا. میں نے ابھی بتا چکا ہوں خاندان بنی عباس، اسی خاندان سے ہارون کا بیٹا ہے ماموم عزیزان محترم، امام رضا بھی ساتھ میں ہیں. ماموم نے افسوس کہ میں اپنے خمسے کے ٹاپک کے ساتھ وفا کرنے کی وجہ سے 17 صفر کی تاریخ سے وفا نہیں کر پایا پورے طور پہ، مگر ایک دو جملہ فضائل کا پڑھتے ہوئے ربط مصائب لے لوں. عزیزان گرامی، مجمع ہے، ماموم نے نبی سے اپنے انتساب کو ثابت کرنے کے ارادے سے اور مجمع کے سامنے اپنی کالر اونچی کرنے کے خیال سے عزیزو نبی کی قبر کی طرف دیکھتے ہوئے آواز دی، السلام علیک یا ابن عم. میں نے بتایا عباس ابن عبد المطلب رسول کے چچا تھے، ان کی نسل سے یہ ہے نا بنی عباس، لہٰذا اس رشتے کو یاد دلاتے ہوئے آواز دی، نبی کی طرف رخ کرتے ہوئے السلام، قبر کو دیکھا، آواز دی، السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، آپ پہ میرا سلام ہو. چچا زاد کہہ کے نبی کو سلام کیا اور پھر تنزیہ نظر سے امام رضا کے چہرے کو دیکھا اور وہاں موجود مسلمانوں کی طرف مسکرا کے دیکھنے لگا کہ گویا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم نبی کے خاندان سے ہیں، لہذا خلافت ہمارا حق ہے. امام رضا علیہ السلام نے اس کا جملہ سنا، مگر جواب جاہلاں باشد خاموشی، اس باب سے امام نے اس کا جواب نہیں دیا، مگر نبی کی قبر کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسا مجمع ہے کہ جو واقعے کو غدیر خم کے نقطے کی طریقے سے سنے گا. جملہ سن لیجیے گا، میں نقطہ نہیں پڑھ رہا ہوں، واقعہ پڑھ رہا ہوں، مگر بہت اہم واقعہ. امام رضا نے نبی کی طرف خطاب کرتے، اس نے کہا تھا یا ابن عم، چچیرے بھائی. امام رضا نے نبی کے روضے کی طرف خطاب کرتے ہوئے آواز دی، السلام علیک یا بتا، اے میرے بابا جان آپ پہ میرا سلام ہو. شرح خطبہ سجادے جو ٹاپک اس سے ہٹا نہیں ہوں، اسی موضوع کے تحت امام رضا کے ذکر پہ آیا ہوں. امام سجاد کا نبی ہم میں سے ہیں، من النبی. امام رضا نے کہا السلام علیک یا بتا، اے بابا جان آپ پہ میرا سلام ہو. جیسی بابا جان آپ پہ میرا سلام ہو، اب سارے مجمع کی توجہ امام کی طرف. ایک بار ماموم غصہ آتا ہے اور غصہ کہ اچھا مجھ سے زیادہ قریبی ہے نبی کیا؟ آپ نے نبی کو اپنا باپ کیسے کہہ دیا؟ آپ کے باپ کیسے ہو گئے؟ پھر امام نے بحث نہیں کی، جاہل سے کیا بحث کرنا. کبھی خدا نہ خواستہ، مجھے معاف کیجئے گا یہ باتیں ممبر سے پڑھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، مگر میسج دینا آج کے دور میں ضروری ہے. کبھی خدا نہ خواستہ اگر آپ دیکھیں کوئی جاہل کسی عالم سے بحث کرنے لگے اور عالم خاموش ہو جائے تو مت سمجھیے گا کہ عالم کے پاس جواب نہیں ہے. جواب جاہلاں باشد خاموشی. کئی بار جاہلوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، اس لیے عالم سائڈ سے باہر نکل جاتا ہے. جو سمجھدار ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں، ان کو جواب دیتا عالم. لیکن جو کٹھوچتی کرنا چاہتے ہیں عالم خاموش ہو جاتا ہے. امام کی سیرت ہے، امام نے اس سے بحث تو زیادہ نہ کی، کوئی دلیل منطق تو سمجھتا نہیں، جاہل تھا. امام نے ایک بات پوچھی، امام نے کہا یہ بتا، اور میں یہ سمجھ کے دوہرا رہا ہوں بغیر وضاحت کے کہ شرعی مسئلہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا، سب پڑھے لکھے. جملہ سنیے گا، امام نے ماموم جتنا جانتا تھا اس سے زیادہ پڑھے لکھے تو آپ سب ہیں. یہ بھروسہ کرتے ہوئے جب ماموم سمجھ گیا تو آپ تو بالکل سمجھیں گے. اب جملہ سنیے گا، امام نے اس سے بحث نہیں کی. امام نے کہا یہ بتا، ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو نبی سے بہت قریبی ہے نا، بہت قریبی ہے، ہمارے باپ کیسے ہو گئے؟ میرے ایک سوال کا جواب دے، یہ بتا اگر ابھی نبی قبر سے باہر نکل آئے اور تیری بیٹی کا ہاتھ مانگے، ماشاءاللہ سمجھ گئی ہمارے مخاطبین تک بات پہنچ گئی. اگر تیری بیٹی کا ہاتھ مانگے، شادی کرنا چاہیں تو اپنی بیٹی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دے گا نہیں دے گا؟ نبی کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کرائے گا نہیں کرائے گا؟ مامون نے کہا ارے اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا کہ نبی ہمارے داماد بن جائیں. پتہ نہیں کیوں لوگ ذاتی کمالات بھلا کر کے اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ بیٹی پہنچ جائے
تو باپ کو رتبہ مل جائے گا. بیٹیوں کی وجہ سے باپ رتبے لینے چاہ رہا ہے. اس سے بڑا افتخار کیا ہوگا کہ نبی ہمارے داماد بن جائیں. میں شوق سے فخر سے نبی سے اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا. امام رضا نے کہا سن ماموم, تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ نبی تیری بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں مگر میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے. نبی پہ حرام ہے, میری بیٹی نبی کے لیے حرام ہے, حرام ہے. تیری بیٹی نبی کی نامحرم ہے, میری بیٹی نبی کے لیے محرم ہے, بیٹی ہے. حرام ہے شادی کرنا نبی کو. یہ فرق مجھ میں اور تجھ میں ہے. وہ ان علا و ان نزلہ یا ان علت و ان نزلت کا مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا. بیٹی, اس کی بیٹی, پوتی, اس کی بیٹی, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, کتنا بھی نیچے چلی جائے, 10 طبقہ نیچے چلی جائے, اب بزرگ زندہ رہے شادی نہیں ہو سکتی. وَإِنْ عَلَا, یہ تو نزلت ہے. وَإِنْ عَلَت, اوپر, دادی, ماں, نانی, دادی, پردادی, لکڑ نانی, اوپر جتنا بھی اوپر بزرگ ہو, اولاد سے شادی نہیں ہو سکتی. امام رضا نے مسئلہ یاد دلایا. تو تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ میری بیٹی نبی کے لیے محرم ہے, نبی کی بیٹی ہے, مگر تیری بیٹی نامحرم ہے, تو کیا مقابلہ کرے گا. یہ کمالات امام رضا کے تھے جس کی وجہ سے مصائب پڑھنے کا وقت باقی نہیں رہا. میں مختصر مصائب پڑھنے کی کوشش کروں گا, لیکن آپ کا دل چاہے تو آپ شہادت کی تاریخ میں فاطمہ زہرا کو ان کے بچوں کا پرسہ دے دیجیے. عزیزان گرامی, اسی کمالات کی وجہ سے مسلسل حسد کرتا رہا. عزیزان گرامی, معموم, اور پھر آخر میں امام رضا کو زہر دے دیا. اور عزیزو, فضائل میں بھی امام رضا کا زیادہ ذکر نہ کر سکا, مصائب میں بھی زیادہ ذکر نہیں کر سکوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں مصائب کے آخر میں کل کے تذکرے سے ملا کر کے ایک ذکر ایسا کر دوں کہ جب آپ اٹھیں فرش اعزاز سے تو سب کریا کرتے ہوئے اٹھیں. عزیزو, امام رضا علیہ السلام عالم غربت میں مارے گئے. غریب الغربا کہتے ہیں نا, جب زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغربا. سارے غریب الوطنوں میں عزیزو سب سے الگ غربت امام رضا کی ہے. حسین کی شہادت سے کافی مشابہ ہے اس جہت سے امام رضا کی شہادت کہ حسین بھی غریب الوطنی میں مارے گئے. آل اولاد, خاندان, گھر والے آس پاس نہ تھے. امام رضا بھی عالم غربت میں مارے گئے. لیکن عزیزان گرامی, ایک فرق نمایاں یہ نظر آیا عزیزو کہ جب امام رضا مارے گئے نا تو معموم نے مکاری کے لیے عزاداری کا اہتمام کیا. اور عزیزو, امام رضا علیہ السلام کے لیے تشیع جنازہ کا بھی اہتمام ہوا. لوگ اکٹھا ہوئے, بھیڑ ہوئی, مجمع ہوا, اور امام محمد تقی بھی اعجاز امامت پہنچ گئے تھے. اپنے ہاتھوں سے غسل دیا, کفن پہنایا, باپ کو لحد تک پہنچا دیا. بس امام رضا کے مصائب پہ روکتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہوں گا, مولا آپ غربت میں ضرور مارے گئے مگر آپ کا لاشا بے گور و کفن تو نہ پڑا تھا. لیکن ہائے حسین غریب, جب 11ویں محرم کو سجاد گزرے تو کیا دیکھا کہ بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. عزادارو, بابا کا جنازہ بے گور و کفن دیکھ کر کے سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. زینب نے سوچا کہ کہیں سجاد ساتھ نہ چھوڑ دے. سجاد کی حفاظت کی ذمہ داری زینب کے کاندھوں پہ تھی, لہذا زینب نے عجیب کام انجام دیا. آواز دی, بیٹا یہ کیسا عالم دیکھ رہی ہوں, سب نے ساتھ چھوڑ دیا, کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ عزادارو, جناب سجاد تڑپ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا دیکھیے تو صحیح, ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس دفنا دیے, میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے. بس زینب کو محسوس ہوا کہ بھائی کی امانت کہیں ساتھ نہ چھوڑ دے. سجاد کی توجہ حسین کے کٹے ہوئے لاشے سے ہٹانے کے ارادے سے زینب نے خود کو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرا دیا.
اجرکم اللہ زادارو. اب سجاد کی توجہ زینب کی طرف مرکوز ہوئی. آپ نے گریہ کر لیا, مجلس کا وقت ختم ہو گیا, مگر وعدہ پورا کرتے ہوئے بس ایک روایت پڑھ دوں اور اس کے بعد آپ استقبال تابوت امام رضا کے لیے آمادہ ہو جائیے گا. عزیزان گرامی, کل میں نے مجلس سر حسین اور سکینہ کے ذکر پہ لا کے روکا تھا. بس ایک منظر پڑھتے ہوئے مجلس مکمل کرنا چاہوں گا, اور یہ منظر بھی ایسا ہے کہ اگر عزادار محسوس کرتے ہیں تو سب گریہ کرتے ہیں. راہ کوفہ و شام میں ایک مقام پر خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا, یا سر حسین گرا اور زمین پہ نیزہ یا سر حسین نصب ہو گیا. اب وہ سر حسین آگے نہیں بڑھتا. یہی ایام ہے عزیزو, یہ اسیران کربلا کی مظلومی کے ایام ہیں. بی بی کو پرسا دے دو عزادارو, 2 جملے میں. اب وہ سر آگے نہیں بڑھتا, بہت کوشش کی خولی نے, آگے نہ بڑھا. شبر سے کہا سر حسین آگے نہیں بڑھتا, زمین پہ نصب ہو گیا ہے. شبر نے کہا اس کا علاج میرے پاس موجود ہے. میرے بھائیو معاف کرنا, میں نے فضائل میں 10 منٹ زیادہ لے لیا, مگر خدا کے لیے 5 منٹ اپنے رونے کے سلسلے کا کو نہ روکنا. آپ اہل گریہ ہیں, میں جانتا ہوں بہت گریہ کرتے ہیں. کل بھی آپ نے خوب تڑپ تڑپ کے ماتم کیا ہے. 3-4 منٹ مصائب میں امام زمانہ کو ان کے اجداد کا پرسہ دے دو, امام رضا کا پرسہ دے دو, امام حسین کا پرسہ دے دو, اور عزیزو سکینہ مظلومہ کا پرسہ دے دو. سر حسین آگے نہیں بڑھا. شمر نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے. شمر فضاؤں میں تازیانے لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا. پشت پہ تازیانے برساتے ہوئے کہتا, سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے, ورنہ جب تک سر حسین نہ اٹھے گا زمین سے تمہاری پشت پہ تازیانے برسائے جاتے رہیں گے. بس سجاد نے اپنی ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالا, ٹوکے خاردار کو سنبھالا, زنجیروں کو سنبھالا, آ کے بابا کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ گھر معجزہ ہے, معجزہ. عزاداروں یہ نو کے نیزہ سے بھی بولتے ہیں. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ بابا کے سامنے آ کے آواز میں سجاد نے, اے بابا بابا اب پشت مزید تازیانوں کی تاب باقی نہیں ہے بابا. بابا بڑے تازیانے کھائے ہیں بابا. بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سر حسین گویا ہوا, بیٹا میں کیسے آگے بڑھوں, میرے سینے پہ سونے والی میری بیٹی سکینہ اونٹ کی پشت سے گر گئی ہے. جب تک سکینہ واپس قافلے میں نہ آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا. میں جملہ زینب نے سنا, ہائے بھیا کی امانت, اونٹ کی پشت سے گر گئی ہے. آخری جملہ عزادارو, مجلس تمام ہو گئی. زینب یہ کہتے ہوئے پیچھے چلی, سکینہ سکینہ کہاں ہو, آواز دو. صحرا میں ایک گوشے میں کیا دیکھا, کوئی نقاب پوش بیوی بیٹھی ہوئی ہے جو سکینہ کو سینے سے لگائے ہے, سکینہ کے سر پہ دستے شفقت پھیر رہی ہیں. ایک مرتبہ زینب نے بے بسی کی حالت میں اس نقاب پوش خاتون کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آواز دیا, بی بی آپ کا بہت شکریہ, کیا آپ نے اس بچی پہ رحم کھایا. ارے کربلا سے یہاں تک کسی نے تماچے مارے, کسی نے تازیانے برسائے, کسی نے بچی کو محبت کے قابل نہ سمجھا. ارے بی بی آپ کون ہیں جس نے اس بچی سے محبت دکھائی؟ بس یہ سننا تھا کہ نقاب پوش بیوی نے نقاب کو الٹا, اے بیٹا زینب ارے تو کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا. زینب نے آواز دی, اے اماں ارے آپ اس وقت کہاں تھی جب ماں جائے کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا. Oh